अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। एक बार फिर खबरें चलना शुरू हो गई कि जो जनरल बाजवा का जीएचक्यू है वही जनरल आसिम मुनीर का भी जीएचक्यू है। इससे मुराद ये है कि पॉलिसी सेम है। अब ये किन हलकों में चल रही है और ये क्या बात हो रही है, इस पे हम आज थोड़ा सा तज़किरा करेंगे और इस पे जो जो भी सोच है लोगों की वो भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे एक ट्विटर और फेसबुक पे ये खबर चलना शुरू हुई। कुछ जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि ऐसी जो है खबरें दीगर जगहों पे चल रही हैं। अब इसमें आप ये देखें कि कोई भी जो नया आर्मी चीफ आया है उसका पुरानी पॉलिसी से कोई इतना वास्ता नहीं है। बकौल लोगों के पुराने जो चीफ होते हैं या पुराने जो बॉस होते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं, नई की चेंज होती हैं। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि जो पुरानों की पॉलिसी है वही नए वालों की भी है। तो अब अगर हम जो भी हम देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि चमन में जो हमला हुआ है उसमें कितने फ़ौजी शहीद हो गए, कितने ज़ख्मी हैं। सही है। और ये कहा जा रहा है कि ये आपकी गलतियों का खमियाजा है जो आप भुगत रहे हो, या आपका वेलकम जो है इस तरह से हुआ है। सही है, टीटीपी ने आपका वेलकम किया है, दो खुदकुश हमले कर दिए। तो इससे मुराद यही है कि एक तनकीद तो एक आम चीज़ है, तनकीद करना, कोई भी नई बात को जो है एक भूमेड़ के जो है अजीब व गरीब तरीके से जो है उसको पेश करना। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो बात हो रही है इसमें पॉलिसी से क्या मुराद है, कि क्या जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो क्या सियासत में अमल दखल कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, सियासी मामलात में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, कोई ख़बर नहीं दिखती। पहले भी नहीं दिखती थी, लेकिन अगर अभी हम देखें बिल्कुल नहीं दिखती। उनकी तस्वीर या वीडियोस ऑफिशियल या अनऑफिशियली अगर आती भी हैं तो वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ या तो वो फ़ौजी अफसरान से मिल रहे होते हैं, या कोई दौरा कर रहे होते हैं, या फिर जो भी अभी हालात और मामलात चल रहे हैं उस पर जो ब्रीफिंग जो है ले रहे होते हैं, और उस पर कोई ना कोई बात वो कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले आते ही एलओसी का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम जो है घर में घुस के मारेंगे। अब इस अल्फाज से लोगों को जो है तकलीफ़ होना शुरू हो गई। अब इस जंग से मुराद और घर में घुस के मारने से मुराद क्या है? अब ये सारी चीज़ें जो सियासी हलकों में वहाँ पे भी जो कम इल्म कह सकते हैं आप, वो लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हमें उस प्रोपेगेंडे से बचना चाहिए जो कि चल रहा है। वो इंडिया को ये बात कह रहे हैं, जो कि इंडिया के जो एक चीफ़ हैं उन्होंने ये बात की थी, तो उसी पे उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन हमारे यहाँ वो बात चल रही है कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल, आपने तो ऐसा ही किया है। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि उन्होंने जीएचक्यू में, पिंडी में, इस्लामाबाद में बैठ के ये बात नहीं की है। उन्होंने ये बात एलओसी पे जाके की है। तो हमें इस चीज़ का जो है इदराक होना चाहिए, या इतना तो अंदाज़ा लगाना चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए कि ये एक जो दुश्मन है हमारा, खुला दुश्मन है, उसको एक पैगाम दिया है। अब चलते हैं दूसरी जानिब, जो कि ये पॉलिसीज़ पे बात की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटायर जो हैं, उन्होंने आखिरी अपने ख़िताब में कहा कि हम जो भी मामला चले हैं पहले से सियासत में, लोग बोलते रहे हैं या हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल साइड हो गए। अब चलते हैं नए आर्मी चीफ की तरफ। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कोई भी ऐसी बात या ऐसी सियासी वाबस्तगी रखी नहीं है। उनका दो टोक शुरू से जो उनका बैकग्राउंड है, या जब वो डीजीआई शायद है, तो उनका एक ही बैकग्राउंड था कि मैं सियासी मामलात में नहीं बोलूँगा। सियासी मामलात से मुराद कि जो असेंबलियों में होते हैं, जो लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अब है एक कि नेशनल सिक्योरिटी है, उस पे तो ज़ाहिर है वो सबके साथ हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके भी साथ हैं, और जो भी जो दौरे किए हैं नेशनल सिक्योरिटी के उस पर, वो सब आवाम के सामने है। आप ये देखें जो मेन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सेम यही है कि तनकीद
مراد جو ہے مین تنقید ہے کہ تنقید کرنی ہے، تنقید کر رہے ہیں لوگ، تنقید شروع ہو گئی ہے. یہ ویلاگز اور یہ ویڈیوز اور یہ جو صحافی ہیں جو بنا رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو مطلب طریقے سے سمجھانا ہے لوگوں کو. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صحافی ہیں یا آپ کوئی سوشل میڈیا پہ یا ایکس وائی زی کہیں بیٹھے ہیں تو وہ ذمہ داری آپ کی ہے. ایک وہ خبر جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو، لیکن یہ جو ہے حلقوں میں بات شروع ہو گئی، تو اس حلقوں میں اگر بات شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں، آپ ان کو بتائیں. آپ کے پاس یا دنیا کے صحافی جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں، ان سب کے پاس ایسی خبریں تو ہوتی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی خبریں جو جھوٹ ہیں یا مطلب جن کی جو ہے تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس پہ یہ بڑے بڑے ویلاگز بنا رہے ہیں. تو کمائیں، ٹھیک ہے، پیسے کمائیں، سب کما رہے ہیں، لیکن جو سچ ہے، نئے آرمی چیف جو ہیں اپنے معاملات اور سیاست سے باہر رہ کے کام کر رہے ہیں، جو کہ سیاسی معاملات ہیں یا وابستگی ہے اس سے وہ بہت دور ہیں. تو ہمارے یہاں ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عوام تو چلو عوام کو کچھ نہیں پتہ، جن کو پتہ ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں یا جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، یا آپ دیکھیں کافی ساری جگہوں پہ، اور ویسے بھی کوئی لکھنے والا ہے، کوئی لکھا رہی ہے، کوئی اخبار لکھتا ہے، ان سب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ پالیسی کا ادراک ہو گیا ہے کہ پرانی پالیسی جو ہے وہ نئی پالیسی کے زمرے میں آ رہی ہے، اور جو ہے باس جو ہیں، نئے باس جو ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو پرانے کر رہے تھے. پرانے کیا کر رہے تھے اس پہ تو بحث الگ ہے، جو الزام لگتے ہیں ان پہ پرانے والے پہ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب سب سے پہلے سوال جو کہ انہوں نے رکھے ہیں اس پہ ہم انہی سے سوال کریں گے. آپ یہ بتائیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اپنی غلطی پہ یا سیاسی کیا کہتے ہیں حالات، سیاسی جنگ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے، ان کے کوئی وارنٹ نکل آتے ہیں. اس پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہاٹ ٹارگٹ نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ہے اسپیس کم ہے، آپ جو ان لوگوں کو چھڑوا دیں، مطلب کلیئرنس دلوا دیں. تو بھائی یہ فوج کا کام تو ہے ہی نہیں کسی کو کسی پہ مقدمہ کرنا، کسی پہ نہیں کرنا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ عام طور پہ اگر میری کرسی بھی ہلی ہے تو میں کہوں کہ فوج نے ہلائی ہے، آرمی چیف نے ہلائی ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہلائی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری ہے جو کہ کچھ ٹائم پہلے میں سن رہا تھا. ایک شخص، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے کافی زیادہ انجری ہوتی ہے اس میں، تو وہ ہاسپٹل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، یہ کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کچھ دن پہلے فوج پہ تذکرہ کر رہا تھا. یہ ایک اسٹوری ہے، آپ اپنے طور پہ، کوئی کہیں جو ہے آفیشیل نیوز نہیں ہے، یہ ایک اسٹوری ہے، جیسے ایک شخص نے سمجھانے کے لیے، ایگزامپل دینے کے لیے اس چیز کو بتایا. تو اس نے کہا کہ یہ مطلب میں کچھ دن سے جو ہے فوج پہ باتیں کر رہا تھا، اچھی کر رہا تھا، اور ایک دن میں نے کہہ دیا کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ مطلب کافی زیادہ انجری ہوئی. تو یہ بیان جو ہے چل گیا، صحیح ہے، سوشل میڈیا پہ. اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز وائرل ہو جاتی، یا جو یہ ایک سٹوری بنائی ہے، یہ سٹوری اگر ہم وائرل کر دیتے تو اس سٹوری میں یہ ہوتا کہ یہ ضرور فوج نے کیا ہے، صحیح. اب اس کے بعد اگر وہ شخص یہ کہتا کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں جسٹ ایک اسٹوری، فنی اسٹوری، یا جو آج کل میمز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بنا رہا ہوں، تو اس کے بعد ہماری مینٹیلٹی ایسی ہے لوگوں کی، اس کے بعد ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اس کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، اس لیے یہ جو بیان جو ہے چینج کر رہا ہے، جبکہ وہ پہلے ہی کہانی بنا رہا ہے، پہلے ہی وہ اسٹوری بنا رہا ہے. تو ہماری اس طرح کی سوچ ہے، اس سوچ کو تھوڑا کل کریں، آگے بڑھیں. کوئی خبر دے رہا ہے، کوئی صحافی یا کوئی بھی، میں بھی، تو سب سے پہلے ذرا دیکھیں کہ بھائی ایسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے فوج پہ تنقید کرنے شروع ہو گئے کہ نئے جو چیف آئے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. مطلب کیا کریں؟ وہ الیکشن کرا دیں، لوگوں کو چھڑوا دیں، ان کا تو کام ہی نہیں ہے یہ. ہاں یہ ضرور کام ہے ان کا کہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو لاہے عمل ہے وہ اس پہ پالیسی بنائیں،
جو کہ وہ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. کتنے آپ کے جو ہے فوجی جو ہیں زخمی ہو گئے، ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا. کتنے شہید ہو گئے. ابھی ایک نوجوان لڑکا بلوچستان میں غالباً شہید ہوا ہے، عمار نام ہے اس کا. تو وہ بھی جو ہے مطلب اس پہ کوئی بھی مطلب ایسا کوئی ایک ویلاگ نہیں بنا کہ اس کے اجداد ہیں، اس کے لوگ مطلب اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے یا ان کے لیے جو ہے ایک اخراج تحسین پیش کرتے. کچھ بھی نہیں. مطلب ہمارا یہ مرال ہو گیا ہے، ہماری مطلب مینٹیلٹی ہو گئی ہے. جو کیا ہے فوج نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، آئی ایس آئی نے کیا ہے، ان سارے لوگوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس پہ تنقید کر کے کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چلایا جاتا ہے. یا ٹرینڈ نہیں بھی چلایا جائے تو آج کل ہوا میں ایسے ہیں کہ خود ہی جو ہے ٹرینڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس چیز سے آپ کو آگاہ رکھنا ہے. نیکسٹ ویڈیو آپ کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژنز ہیں، اس میں سول ہے، بیوروکریسی ہے، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.